اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله ثم الصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. صلوات پڑھیں. سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ مجھ جیسے کو درس اخلاق دینے کے لیے بلانا ایسے ہی ہے کہ ایک مریض کو طبیب بنا کے بٹھا دیا جائے. میں اس سے بہت کم ہوں اور کوتاہ ہوں کہ آپ جیسے طلبہ کرام کو درس اخلاق دے سکوں. بہرحال آپ کے اساتذہ کرام نے مجھے حکم دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے موفق فرمایا. یقین کرو بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی ذات کچھ افراد کو چن لے علم دین کے حصول کے لیے، کیونکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، کہ جب اللہ کی ذات کسی بندے کو خیر اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو خالق اس بندے کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. تو اس میں غور کریں کہ یہاں آنا اس میں ہمارا اتنا کمال نہیں جتنا اللہ کے ارادے اور اس کی توفیق کا دخل ہے. خالق نے ارادہ فرمایا آپ یہاں تشریف لے آئے، اور یہ عرض کروں گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں جو خدا نے دنیا میں آپ کو نصیب فرمائی ہے. حصول علوم دینیہ کائنات میں دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے. اور خداوند عالم نے آپ جیسے طلبہ کرام کو یہ توفیق مرحمت فرمائی، اس لیے آپ اس کی قدر کریں. یہ جو فرصت ملی ہے اس کو ضائع نہ کریں. نہج البلاغہ میں حضرت کا ارشاد موجود ہے کہ یہ فرصتیں اس طرح گزر جاتی ہیں جس طرح بادل ڈھل جاتے ہیں، اور بعد میں انسان
بہت پچھتاتا ہے۔ میں خود ان لوگوں سے ہوں کہ یقین کرو جب حوزہ علمیہ قومیہ نجف کا وہ دور یاد آتا ہے تو تنہائیوں میں بیٹھ کے گریہ کرتا ہوں کہ جو فرصت نصیب ہوئی تھی، افسوس کہ میں اس سے کما حق استفادہ نہ کر سکا۔ اس لیے میں آپ کو یہ وصیت بھی کروں گا اور نصیحت بھی کروں گا کہ عزیزو، یہ فرصت چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرو۔ یا تو یہ بتاؤ کہ اس سے بڑھ کے کوئی سعادت ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ سید الانبیاء کا ارشاد ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، کہ لوگوں اگر دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جو آتش جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں تو دینی طالب علموں کی زیارت کرو۔ دنیا میں اتقاء من النار، کہ جن لوگوں کو خداوند عالم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں ان کی زیارت کرنا چاہو تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، یہ دینی طالب علموں کی زیارت کر لو۔ اور فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يختلف إلى باب العلم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى الله له مدينة في الجنة۔ انتہا ہے، حضرت فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کوئی طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس دروازے پہ جہاں سے اس کو علم نصیب ہونا ہے، تو اس طالب علم جو چلا ہے گھر سے یہاں جنڈ مدرسہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں سید الانبیاء کی جان ہے، ایسے طالب علم کے ہر قدم پہ اس کو پورے سال عبادت کا اجر ملتا ہے، ایک قدم پہ۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جنت میں گھر بنتا ہے، کوئی کام بندہ کرے جنت میں گھر بنتا ہے، لیکن حضرت نے یہاں بیت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مدینۃ فی الجنہ۔ اس طالب علم کے لیے خداوند عالم کی ذات جنت میں پورا شہر آباد کرتی ہے۔ مدینہ، بیت اور مدینہ میں فرق ہے، دار اور مدینہ میں فرق ہے۔ مدینہ پورے شہر کو کہتے ہیں کہ جو طالب علم چلتا ہے سال کی عبادت ہر قدم پہ
اور ہر قدم پہ بن اللہ لہو مدینتن فی الجنہ، جنت میں پورا گھر آباد ہوتا ہے اس طالب علم کے لیے۔ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، جس زمین پہ چلتا ہے وہ زمین اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور ملائکہ گواہ بن جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی قدر کو سمجھیں، اور یہ بھی عرض کروں ان حدیثوں پہ ایمان رکھیں، شک نہ کریں، ایمان رکھیں کہ جو معصومین نے بیان فرمایا ہے طالب علم کی شان میں یقیناً وہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں خداوند عالم نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ مولا متقیان کا ارشاد ہے، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعلموا العلم فإن تعلمه حسنہ ومدارسته تسبیح والبحث عنہ جہاد وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ وہو عند اللہ لأہلہ قربہ لأنہ معالم الحلال والحرام وسالک بطالبہ سبیل الجنہ۔ مولا متقیان کا ارشاد ہے، علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرنا حسنہ ہے، نیکی ہے، اور پڑھنا اور پڑھانا یہ تسبیح خدا ہے۔ بے شک آپ ضرب یضرب یاد کر رہے ہیں، قلل یقلل تقلیلاً پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب آپ کو تسبیح خدا کا مل رہا ہے۔ پھر فرمایا والبحث عنہ جہاد، یہ جو تم مباحثہ کرتے ہو، بحث کرتے ہو، بحث آپ کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو، آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر مل رہا ہے۔ والبحث عنہ جہاد وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، آپ ایک لفظ، ایک عبارت، ایک جملہ دوسرے ساتھی کو جو نہیں جانتا سکھا دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور ہمیشہ کے لیے صدقہ باقی رہے گا۔ فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، فرمایا جو اہل علم ہوتے ہیں یہ علم ان کے لیے اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتا ہے، یعنی طالب علم خدا کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَسَالِكٌ بِطَالِبِهِ سَبِيلَ الْجَنَّةِ، اور یہ علم دین علم حاصل کرنے والے کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ وَهُوَ أَنِيسٌ فِي الْوَحْشَةِ وَصَاحِبٌ فِي الْوَحْدَةِ، جہاں وحشت ہوگی علم آپ کا مونس ہوگا، آپ تنہا بیٹھے ہوں گے علم بہترین ساتھی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مولا متقیان کا ارشاد ہے، آپ ذرا صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ روایت کافی میں ہے کہ ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، کہ دین کا کمال چاہتے ہو نا تو وہ علم حاصل کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، خالی علم نہیں۔ خدا درجات بلند کرے علامہ الشہید السید عارف حسین الحسینی،
اعلی اللہ مقامہ الشریف، فرماتے تھے طالب علم تو تم ہو، طالب عمل بھی بنو۔ جو علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کرو۔ مولا متقیان کا یہی ارشاد ہے، کمال دین فی طلب العلم والعمل بہ۔ اگر چاہتے ہو کہ کمال کے دیندار بنو تو علم دین حاصل کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ پھر فرمایا الا وان طلب العلم اوجب من طلب المال، کہ یہ جو ہم طالب علموں کے ذہن میں ٹینشن رہتی ہے کہ ہمارے پتہ نہیں مستقبل کا کیا بنے گا، ہماری روٹی کا کیا بنے گا، امام علیہ السلام نے اپنی ان فرمودات میں اس کی بھی ضمانت دی۔ ارشاد فرمایا یہ علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ اوجب کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا۔ آپ جانتے ہیں افضل و تفضیل کیا ہوتا ہے؟ آخری ڈگری ہے میرے بھائی کہ طلب مال کی نسبت طلب علم بہت زیادہ واجب ہے تمہارے اوپر۔ فرمایا لأن المال مقسوم مضمون قسمہ عادل بینکم۔ اس پہ غور کرنا طلبہ کرام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہوتا ہے جس کو ہم رزق کہتے ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا، مستقبل ہمارا کیسا ہوگا مالی طور پہ، حضرت فرماتے ہیں یہ مال اور رزق تو وہ شے ہے جس کو عادل ہستی نے تقسیم کر دیا ہے۔ غور کریں، عادل ہمارے اصول دین سے ہے، اور آپ جانتے ہیں عادل کیا ہوتا ہے؟ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دینا، یہ عادل ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ رزق تقسیم کیا ہے عادل بینکم، وہ ذات جو عادل ہے اس نے تم میں یہ رزق تقسیم کر دیا ہے اور اس کی ضمانت لی ہے، لہذا اس کے لیے پریشان مت ہونا۔ آپ جانتے ہیں خطبہ حمام کے ابتدائی جو فرمودات ہیں مولا متقیان کی، اس میں یہی ہے کہ ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم وقسم بینہم معیشتہم۔ نہج البلاغہ میں خطبہ حمام پڑھ لینا کہ اللہ کی ذات نے جب چاہا مخلوق کو خلق فرمایا اور خلق فرماتے ہی ان کی روزی کے اسباب کو ان میں تقسیم کر دیا۔ غور کریں، جب خدا خلق فرماتا ہے معیشت اور روزی کو اس وقت تقسیم کر دیتا ہے۔ ہم جھلے آج کل ڈھونڈ رہے ہیں کہ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں رزق تقسیم کرنے والی ذات اللہ ہے، اور جب سے اس نے مخلوق کو خلق فرمایا ہے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، اور تقسیم بھی عادل کی بنیاد پہ کیا ہے۔ تو جو میرا حصہ ہے عزیزو وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ ممکن ہی نہیں، کسی نے کہا اللہ نے جو پھر تقسیم کر دیا ہے، اگر ایک بندے کو کمرے میں بند کر دیا جائے، لاک لگا دیا جائے، تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ معصوم نے فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اگر موت بند کمرے میں آ سکتی ہے تو رزق بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے پریشان نہ ہونا کہ ہائے کیا بنے گا، ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا۔ فرمایا نہیں، یہ جو مال ہے مضمون مقسوم،
اس کی کسی ذات نے ضمانت دی ہے اور اس نے تقسیم کیا ہے، اور تقسیم کیا ہے عادل کی بنیادوں پہ۔ اس لیے جو میرا حصہ دنیا میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، مل کے رہے گا۔ ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے تھے کبھی کبھی مجھے اسرائیل بھی ملنے آ جاتا تھا۔ اس کے حالات میں انیک لوگ ایسے ہیں۔ تو میں نے کہا اسرائیل تو ملنے آتا ہے، یہ بتا کہ میں نے پھر مرنا کب ہے؟ تو کہنے لگے، اسرائیل نے کہا کہ ابھی تک تیرا رزق دنیا میں باقی ہے، جب کھا لے گا تو پھر مرے گا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو خالق نے میرے حصے میں لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، لیکن علم اس طرح نہیں ہے کہ تقسیم ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں، العلم مخزون عند اہلہ، علم ایک خزانے میں ہے، اہل علم کے پاس وہ خزانہ ہے۔ بقد امرتم بالطلب، تمہیں آرڈر دیا گیا ہے کہ خزانے سے طلب کرو۔ اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اور پھر فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ او پنگھوڑے سے لے کر قبر تک۔ اور پھر فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، دور دراز کے بھی سفر اختیار کرنے پڑیں پھر بھی علم کو حاصل کرنا واجب ہے۔ اور قرآن نے، معصوم کے فرمان نے علم کو نور سے تعبیر کیا ہے، جہالت کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے توفیق دی ہے، اور اس ذات نے چن چن کے آپ کو وہ ذات یہاں لے آئی ہے۔ اس لیے قدر کرو، کبھی پریشان نہ ہونا کہ ہائے کیا بنے گا ہماری روزی کا۔ اور یہ بھی عرض کروں، خدا را حالات معاشرے کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم پھر عوام بن جاتے ہیں۔ آپ نے عوام نہیں بننا، بلکہ عوام کو دیندار بنانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طالب علمی کو چھوڑ کے چند ٹکوں کی خاطر پھر دین فروش بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اس لیے کبھی یہ کوشش نہ کرنا حق کو چھوڑنے کا۔ میں عموماً اپنے طلبہ کرام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں چند ہستیاں آئیں جنہوں نے او ڈنکے کی چوٹ خالص دین بتایا، خالص دین بتایا، لیکن مجھے بتاؤ کیا کوئی مال کی کمی انہیں رہی؟ کیا مریدوں کی کمی رہی؟ یقین کرو ان بزرگ علماء لوگوں نے مجلس پڑھانے کے لیے کئی مہینے پہلے ڈیٹ لینا پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک سال ہم تھے سارے وہاں مدینہ منورہ حج پہ، خدا ہم سب کو دوبارہ لے جائے۔ تو وہاں پہ ایک اجتماع ہوا تھا، کاروان حرمین والوں نے وہاں مدینہ منورہ میں منعقد کیا کہ جتنے ہی باہر سے اردو دان علماء آئے ہوئے ہیں سارے اکٹھے ایک نشست ہو جائے۔ مولانا آغا محمد شفا نجفی، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، وہ بھی تھے، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ تو ایک انڈین عالم دین آیا خطاب کرنے کے لیے نا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی حیات قضائی کوئی اتنی نہیں ہے، زیرو کی مشین داڑھی پہ اور وہ ٹوپی پجامہ لکھنؤ والی وہ حیات۔ آغا شفا صاحب نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف، تعجب سے کہ بھئی یہ ہمیں کیا کہے گا جس کی اپنی یہ حالت ہے۔ لیکن یقین کرو اس بندے خدا نے ایک جملہ کہا جو مجھے آج تک دل پہ لکھا ہوا ہے، یہ کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو علماء کرام، ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں وہی دین سکھایا جو اللہ نے سید الانبیاء پہ نازل کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی ترمیم نہیں کی۔ اصلی دین ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں سکھایا۔ وجہ کیا تھی؟
چونکہ وہ رازق خدا کو مانتے تھے. یہ دلیل اس عالم دین نے دی. چونکہ اللہ کو رازق سمجھتے تھے لہذا اللہ کے ہی دین کو من و ان ہم تک پہنچایا. لیکن فرمانے لگے آج کل تو علماء کی یہ حالت ہے کہ بانی کے پاس جا کے کہتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بھائیوں بانی کے پاس جا کے یہ نہیں کہنا بتا تیری رضا کیا ہے، بلکہ گھر سے چلتے وقت یہ پوچھ لینا ہے میرے خالق بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کے عوض کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین کرو علامہ محمد باقر صاحب قبلہ کو دیکھ لیں، علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کو دیکھ لیں، علامہ گلاب علی شاہ صاحب قبلہ کی سیرت کو پڑھ لیں، سن لیں اپنے اساتذہ کرام سے. پھر آ جائیں علامہ شیخ محسن نجفی ہیں، علامہ محمد حسین نجفی ہیں، علامہ ملک اعجاز حسین صاحب ہیں، علامہ السید محمد تقی نقوی ہیں، جنہوں نے کھل کے دین بتایا، کھل کے. لیکن مجھے بتاؤ کیا کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے کسی شے کی ان بزرگوں کو کمی نہیں ہے. اور آپ جیسے نیک لوگوں کے دل میں جو ان کا مقام ہے وہ آپ خود جانتے ہیں. لیکن یہ جو بازاری ہیں، جو دین کو مسخ کر رہے ہیں، جو دین میں ترمیمیں لا رہے ہیں، جو دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر ان کا کیا مقام ہے. اس لیے میری یہی اپیل ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہی اس قوم کے معمار تیار ہونے ہیں. آپ ہماری آئندہ کی امیدیں ہیں، حق کا ساتھ دینا ہے، خود عوام میں نہیں ڈھلنا بلکہ عوام کو دین کی طرف لے آنا ہے. اور انشاءاللہ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہوگا. میری اپیل ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں تو پنجابی میں میرے وہ راجا صاحب بھائی جانتے ہیں کہ آپ لڑی ویندی آئی تے لوگوں نو متی دیندی سی. میں تو وہی ہاں کہ خود تو میں اپنا وقت ضائع کر بیٹھا، لیکن آپ سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں یہ فرصت ضائع نہ کریں. یہ بادلوں کی طرح چلی جاتی ہے اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور سوائے کف افسوس کے ملنے کی اور کچھ بچتا نہیں ہے. ہمت کو بلند کریں. آپ کہیں کہ انشاءاللہ ہم نے آیت اللہ سیستانی جتنا علم حاصل کرنا ہے اور ابھی سے محنت شروع کریں، خدا توفیق دے گا. چونکہ خود فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی کوشش کرتا ہے راستے ہم خود دکھاتے جاتے ہیں. خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو، خدا آپ کی مدد فرمائے. خدا بند عالم آپ کو صحیح دینی طالب علم کے ساتھ عمل کرنے والا بھی بنائے. آپ مجتہد بنیں، عالم دین بنیں اور اس مظلوم ملت کی آ کے میرے بھائی اور بزرگوں سرپرستی کریں. آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری حالت ہو چکی ہے، ہماری امیدیں آپ لوگ ہی ہیں. اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، موفق مؤید فرمائے. اس ادارے کو بھی تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے. مؤسسین و معتمرین و معاونین و معلمین و متعلمین سب کی توفیقات خیر میں خدا بند عالم کی ذات اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ کا مزاحم ہوا، مجھے آپ معاف کریں گے انشاءاللہ.